پاکستانی عوام جی بھر کے منافق ہیں. اگر اداکار مہوش حیات یا ریما خان ہو تو حکومت اور اداکار دونوں کو گالیاں دیتے ہیں کہ آخر ان ناہنجار ناکارہ فحش عورتوں کو ایوارڈ کیوں دیا جاتا ہے، کوئی اور نہیں ملی. جب سوال پوچھا جائے کہ بھائی کس کو دیں، آپ ہی نامزد کر دیں، تو جواب ندارت، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ یقیناً ایوارڈ کے لیے ان مردوں کے پاس گئی ہوں گی، ہیں ہی فحش عورتیں. ان کے پاس اس بات کا کوئی بھی جواب نہیں ہوتا کہ اگر یہ عورتیں کام اور ایوارڈ کے حصول کے لیے کسی مرد کے پاس جا رہی ہیں تو کیا وہ مرد فحش نہیں جو انہیں کام اور ایوارڈ اور ان کی پیشہ ورانہ صلاحیت کے بجائے کسی اور کام کے لیے دے رہا ہے. اگر ایوارڈ کسی مرد اور وہ بھی جنسی ہراسانی کے ملزم کو ملے تو پوری پاکستانی قوم کی خوشی دیدنی ہوتی ہے، صدقے واری جاتی ہے دونوں ایوارڈ دینے اور لینے والے کے. جنسی ہراسانی کے ملزم کے پارسا با کردار اور ٹیلنٹڈ ہونے کی تمام تر دلیلیں مثالوں کے ساتھ گوگل سرچ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کی بھرپور وکالت کرتے ہیں. دنیا بھر میں جسے جنسی ہراسانی سمجھا جاتا ہے، پاکستان میں اسے مردان کی کہتے ہیں. یہ پوری قوم ثابت کرنے کی سر توڑ کوشش کرتی ہے کہ جنسی ہراسانی کا الزام جس عورت نے لگایا ہے وہ جھوٹی مکار جادوگرنی ہے، اور جس پر الزام لگایا گیا ہے وہ مرد پنجرے میں قید کوئی معصوم سا طوطا ہے. اسی طرح یہ قوم غیر ملکی ڈراموں اور فلموں کی بھی بے حد شوقین ہے. ویسے تو مسلمان پاکستانی قوم بھارت کے ساتھ بہتر سیاسی و معاشی تعلقات کی مذہب و قومیت کی بنیاد پر بدترین مخالف ہے، مگر حمد اور نعتیں بھارتی گانوں کی طرز پر ہی بناتی ہے. بھارتی کپڑے، جیولری، کاسمیٹکس سب کی رسیاں ہے، سب اسے بڑے اچھے لگتے ہیں. مگر مودی کا جو یار ہے وہ تو غدار ہی ہوگا. بلوچستان اور فاٹا کی بدامنی پاکستانی حکومت کی ناکامی اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی نااہلی نہیں بلکہ سب بھارتی انٹیلیجنس را کا کیا دھرا ہوگا. یہ قوم سیاسی و مذہبی ریلیوں اجتماعات میں گلے پھاڑ پھاڑ کر امریکہ بہادر کو ایسے ایسے کوسنے دیتی ہے کہ کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے کہ جذبہ ایمانی کی مضبوط طاقت سے امریکہ بہادر تو آج جہنم واصل ہوا ہی. امریکی پرچم کو تیل چھڑک چھڑک کر آگ لگاتی ہے، مگر یہی میڈ ان پاکستان مسلمان قوم امریکی ویزا حاصل کرنے کے لیے ایسے ایسے بہانے سوچتی ہے، اللہ اور چھوٹے چھوٹے بچوں کا واسطہ بھی دیتی ہے امریکیوں کو کہ وہاں کا سفارت خانہ اور ہوم لینڈ سیکیورٹی بھی شش و پنج میں پڑ جاتا ہے. پاکستانی قوم نے ترکی کے ڈراموں کے سامنے بھی گھٹنے ٹھیکے ہوئے ہیں. مجھے بھی ترکی کے گلیمرس سوپ آپراز بہت اچھے لگتے ہیں. ان کی پروڈکشن کا معیار بہت اعلیٰ ہوتا ہے جس سے اس پر لگے بجٹ کا اندازہ ہوتا ہے. مگر ان ڈراموں میں کچھ اسے ایسے ہوتے ہیں جس میں خواتین اداکاروں کے بلاؤز کے گلے پاکستانی مسلمان مردوں کو بہکنے، انہیں جہنم کی آگ سے بچانے اور مجموعی پاکستانی ثقافت کو بچانے کے لیے دھندلا دیے جاتے ہیں. اب ان آزاد خیال ترک اداکاروں کو کون بتائے، پاکستان کے مسلمان مرد سڑکوں پر عورتوں کو بالکل بھی نہیں گھورتے. راہ چلتی عورت دیکھ کر ان کی زبان بالکل بھی باہر نہیں آتی. نہ ہی برقعے میں ملبوس عورت جس کی آنکھیں تک نہیں دکھ رہی ہوتی اس کا سر گھما کر سر تپا بالکل بھی جائزہ نہیں لیتے کہ کہیں سے تو کچھ عورت نما دکھ ہی جائے گا. نہ ہی سڑک پر عورت کو دیکھ کر انہیں بار بار کھجلی ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے پی ایس ایل کے لیے پشاور زلمی نے ایک ترک اداکار ایسرا بلجک کو اپنا سفارتکار بنانے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس وقت اس کے بڑے چرچے بھی تھے. انہیں مسلمان پاکستانی مردوں نے دل و جان سے قبول کر لیا تھا کیونکہ انہوں نے ایک پراپیگنڈا کشت خون سے بھرپور فرضی تاریخی ترک ڈرامے ارطغرل میں ایک نام نہاد مسلمان جنگجو کی اچھی مسلمان بیوی حلیمہ سلطان کا کردار ادا کیا ہے. اچھی مسلمان بیوی کی تفصیل کسی دوسرے ولاگ میں بتاؤں گی کہ پاکستانی مرد خواب اینجلینا جولی کے دیکھتے ہیں، ڈیٹ پر ملکہ شراوت کو لے جانا چاہتے ہیں اور شادی اچھی مسلمان بیوی سے کرتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے ہی پاکستانیوں کی اس منافقت پر دستاویزی فلم ساز شرمین عبید چنوئے نے خوب کھری کھری سنائی تھی کہ مجھے یہ بات مضحکہ خیز لگتی ہے کہ ایک ترک اداکار جس کے اپنے ملک میں کرکٹ
کھیلی نہیں جاتی وہ کرکٹ کی سفارتکار ہوں گی. ویسے پاکستانی اداکار کہاں ہیں؟ کیا وہ تمام کہیں غائب ہو گئی ہیں جو ہمیں غیر ملکیوں سے کام لینا پڑ گیا ہے؟ اگر ہم مسلسل ترک اداکاروں کو اس کام کے لیے پیسے دیتے رہے جو پاکستانی اداکاروں کا ہے تو انڈسٹری ختم ہو جائے گی. پاکستانی قوم جی بھر کے منافق ہے.